نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 25 رمضان المبارک ہے اور ہم اپنے سبق کا بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں۔ باب ما جاء فی کراہیت کثرت الاکل، یہ باب ہے اس بیان میں کہ زیادہ کھانا پینا پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کھایا کرتے تھے جتنا ضرورت کے بقدر ہو، زیادہ کھانے پینے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثني ابو سلمة الحمصي وحبيب بن صالح عن يحيى بن جابر الطائي عن مقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث لنفسه۔ حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا کہ کوئی آدمی کسی برتن کو نہیں بھرتا اس کے لیے اتنا برا ہو جس برتن کو وہ اپنے پیٹ کی صورت میں بھرتا ہے، یعنی دنیا کا کوئی برتن بھرنے سے اتنا برا انجام رونما نہیں ہوتا جتنا انسان کا جب پیٹ بھرتا ہے تو اس کا انجام برا رونما ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہماری یہاں ایک مثل مشہور ہے کہ پیٹ بھرے کی مستی ہے، یعنی جیسے آدمی کو پیٹ بھر کے وافر مقدار میں کھانا پینا مل جاتا ہے تو اس کو پھر خرافات اور بہت ساری شیطانیت سوچتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما رہے ہیں کہ برتن کو یعنی اس پیٹ کو پورا نہیں بھرا کرو۔ انسان کے لیے تو اتنا کافی ہے، فرمایا کہ اکلات یقمن صلبا، اتنے نوالے کھا لے جس سے کمر سیدھی ہو جائے بس۔ فرمایا کہ اگر اتنا نہیں کر سکتے فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، تو کم از کم اتنا کر دے کہ پیٹ کے 3 حصے کرے، فَثُلُثٌ لِطَعَامِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِ، 1/3 کھانے کے لیے رکھے، 1/3 پانی کے لیے رکھے اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھے۔ یعنی انسان کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں چاہیے۔ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے اوپر عمل کرنا یہ بہت ہی تقوی کی اور بہت ہی بزرگی کی بات ہے۔ ہم اپنے طور پہ بہت کوشش کرتے ہیں اس بات کی کہ ہم کم کھائیں، لیکن جب کھانا سامنے ہو، مرغن ہو، لذیذ ہو تو کسی کا ہاتھ رکنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اہل اللہ فرماتے ہیں کہ کم از کم اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے اتنا تو کرے کہ چند لقمے چھوڑ دے، یعنی اتنا کھائے کہ جب تک انسان کی اشتہا برقرار رہے، اس کو کھانے کی چاہت برقرار ہے، اتنا نہ کھائے کہ پیٹ اس کا پناہ مانگنے لگے کہ اب نہیں کھا سکتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ قوت لا یموت، اتنا کھائے کہ جس سے انسان کے زندگی کے کام چلتے رہیں، اس کو وہ کمزوری محسوس نہ ہو۔ اگر وہ اتنا نہیں، اس سے زیادہ کھانا چاہتا ہے تو اتنا کھا لے کہ پیٹ کے 3 حصے کرے ایک طرح سے، اور 1/3 کھانا، 1/3 پینا اور 1/3 اس کا وہ سانس کے لیے رکھے۔ اور اگر وہ اس سے بھی زیادہ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے آخری درجہ یہ ہے کہ اتنا کھائے کہ کم از کم اس کے کھانے کی اشتہا اور چاہت باقی رہے۔ اس سے زیادہ کھا لینا کہ انسان کی چاہت اور کھانے کی وہ اشتہا ختم ہو جائے، یہ انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ بہت سارے جرائم انسان گناہ کے، نفسانیت کے، شہوتوں کے وہ جب ہی پڑتا ہے جب انسان کا پیٹ انتہائی بڑا ہوتا ہے۔ حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا اسماعیل بن عیاش النحو حدثنا ابو قریب قال حدثنا باب ما جاء في الرياء والسمعة، یہ باب ہے ریاکاری اور شہرت کے بیان میں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاکاری اور شہرت کتنی ناپسند تھی۔ حدثنا ابو قریب قال حدثنا معاویہ بن ہشام عن شیبان عن فراس عن عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرائی اللہ بی ومن یسمع اللہ بی، وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه اللہ۔ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ من یرائی اللہ بھی، جو آدمی دکھانے کے لیے اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دکھانے کی صورت میں دے دیتے ہیں، اور جو آدمی شہرت کے لیے اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ شہرت کی صورت میں دے دیتے ہیں۔ یعنی انسان کے اعمال کا اصل تو بدلہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کے لیے ذخیرہ ہو، اللہ کے ہاں اس کے لیے اجر کا باعث بنے، اللہ کے ہاں نجات کا باعث بنے۔ لیکن اگر ایک انسان مخلوق کو دکھانے کے لیے سجدے کرتا ہے، مخلوق کو دکھانے کے لیے عبادات کرتا ہے، مخلوق کو دکھانے کے لیے حج، روزہ، نماز
زکوٰۃ یا مخلوق کو دکھانے کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو اس دکھاوے کی صورت میں ہی دے دیتے ہیں کہ دیکھنے والوں نے دیکھ لیا، اس کا بدلہ ہو گیا۔ انسان کو دکھانے کے لیے کیا تھا نا، انسان نے دیکھ لیا کس۔ میں اگر سجدے میں گیا اور میں اللہ کے لیے سجدہ کر رہا تھا، میں نے دیکھا زید مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے زید کے دیکھنے کی وجہ سے اپنے سجدے کی مقدار کو بڑھا دیا اور میں نے بجائے 10 سیکنڈ کے 20 سیکنڈ کا سجدہ کیا، تو یہ جو 10 سیکنڈ میں نے ایک انسان کو دکھانے کے لیے کیا تھا، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس انسان نے دیکھ لیا، بس اس سے زیادہ اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ قیامت کے دن یہ اس کے لیے ثواب کا، اجر کا باعث نہیں بنے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کو خالصتاً للہ فی اللہ کرے، اللہ کی ذات کے لیے کرے، غیر اللہ کا اس میں ایک شائبہ، ایک عنصر بھی شامل نہ ہو۔ اہل اللہ کا اپنے اعمال کے اندر بہت زیادہ اس بات کا جو ہے اہتمام ہوا کرتا تھا کہ ان کا کوئی بھی عمل للہ فی اللہ کے علاوہ نہ ہو، اخلاص سے خالی نہ ہو۔ اخلاص سے کیا ہوا چھوٹا سا عمل اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے بنسبت ان بڑے بڑے اعمال کے جو اخلاص سے خالی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں اور ان کے اخلاص کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ اخلاص کے اس پیمانے پر ہیں کہ اگر یہ ایک مٹھی بھی صدقہ کریں تو بعد کے لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کریں تو اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس کی توجہ ساری کی ساری کوالٹی کے اوپر ہو، کوانٹٹی کے اوپر نہ ہو۔ میں چھوٹا عمل کروں لیکن مداومت کے ساتھ کروں۔ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو کنسسٹنسی کے ساتھ ہو، مداومت کے ساتھ ہو، پابندی کے ساتھ ہو، نہ کہ وہ ایک دن میں تو ساری رات عبادت میں لگے رہے اور اگلے دن کی فجر بھی گئی۔ سال کے اندر ایک رات تو شب معراج شب برات کے اندر جاگ لیے اور بڑی عبادتوں کے اندر لگے رہے اور باقی سارے سال کی نمازوں کا ہوش نہیں۔ سال کے اندر ایک مہینے کے اندر تو آگے مسجد میں تراویح میں بھی کھڑے ہو جاتے تھے اور راتوں کو تہجد کے اندر بھی اٹھ جایا کرتے تھے، باقی سارا سال ہوش نہیں۔ تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کم کرے لیکن اخلاص کے ساتھ کرے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ بہت زیادہ کرتا ہے صدقہ و خیرات، خرچ، عبادات، لیکن وہ سارے کے سارے ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے ہو۔ حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا الوليد بن ابي الوليد عن ابو عثمان المدائني ان عقبة بن مسلم حدثه ان شفيا الاسبحي حدثه انه دخل المدينة فاذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا فقالوا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلا وقلت له۔ فرماتے ہیں کہ ایک موقع کے اوپر ایک آدمی جس کے پاس کافی سارے لوگ جمع ہوئے ہوئے تھے، شفیع الاسبحی یہ روایت فرماتے ہیں، تو میں ان کے پاس چلا گیا کہ کون ہے کہ دیکھوں کس کے پاس لوگ جمع ہوئے ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ سے۔ تو میں ان کے قریب چلا گیا یہاں تک کہ ان کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ وہ لوگوں کو احادیث بیان کرتے رہے، لوگ احادیث محفوظ کرتے رہے، یہاں تک کہ جب حدیث کا درس ختم ہوا تو میں نے ان سے یہ عرض کیا، اسألک بحق و بحق لما حدثتنی حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقلته وعلمته فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افعل۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ میں آپ سے اللہ تعالیٰ کا حق رکھتے ہوئے یہ سوال کرتا ہوں، ایک خصوصی طور پر آپ مجھے ایک ایسی حدیث سنائیں کہ جس کو خالصتاً آپ نے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ کیا ہو، کسی اور نے محفوظ نہ کیا ہو، یعنی کوئی ایسی خصوصی ملاقات جو آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی اور اللہ کے رسول نے اس میں کوئی ایسی بات کری خصوصی جو صرف آپ کو پتہ ہے اور دوسرے اصحاب اس پر مطلع نہیں ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بالکل میں تمہیں بتاتا ہوں، لأحدثنک حدیثا حدثنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقلتہ وعملتہ ثم نشز ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشغتا فمکثنا قلیلا۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں بالکل میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ جس کو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس کو محفوظ کیا اور پھر ایک دم ان کے اوپر غشی طاری ہوئی اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فمکثنا قلیلا ثم افاق، تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، قال، اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں جس کو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اصل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بے ہوش ہونا اس حدیث کو سوچ کر تھا کہ جو اللہ کے رسول سے انہوں نے سنی تھی
اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کی ہولناکی کو اتنا قریب سے اپنے آپ اندر محسوس کر رہے تھے کہ اس کی وجہ سے تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے۔ فرمایا کہ لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا البیت، خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک حدیث بیان کری بیت کے اندر، گھر کے اندر، اس گھر کے اندر، ما معنا احد غیری وغیرہ، اس حال میں کہ اللہ کے رسول اور میرے علاوہ اس گھر میں کوئی نہیں تھا۔ ثم نشغ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نشغۃ شدیدۃ، پھر ایک زبردست حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پر غشی کا دورہ پڑا اور پھر سے بے ہوش ہو گئے۔